اور اللہ نے اہم حکم یہ بھی بیان کیا کہ جب عورت کو طلاق دو تو جہاں وہ طلاق کے بعد نکاح کرنا چاہتی ہے اس کے نکاح میں رکاوٹ مت بنو، کباب میں ہڈی بننے کی کوشش مت کرو۔ یہ بھی زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا اور آج بھی ہوتا ہے۔ فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن، اگر تم نے چھوڑ دیا ہے اس کو، عرب اس کو غیرت کا مسئلہ بنا لیا کرتے تھے کہ ہم نے چھوڑا ہے تو اب ہم کہیں اور اس کی شادی نہیں کرنے دیں گے، ہمارا معاذ اللہ یوں کہتے تھے تھوکا ہوا مال، جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں ہم نہیں کسی کہیں اس کو نکاح کرنے دیں گے۔ اس سے بھی قرآن نے کیا کیا؟ منع کیا۔ اور اس سے بھی منع کیا کہ اپنی مرضی سے زبردستی اس کا نکاح بھی مت کراؤ طلاق یافتہ کا۔ ینکحن ازواجہن، اپنے سلیکٹڈ شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو تم کباب میں ہڈی بولو نہیں بنو، یعنی اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ جہاں چاہے نکاح کرے۔ یہ بھی خرابی ہے آج کل بعض علاقوں میں، یہ خرابی ہے کہ بیوہ کو یا طلاق یافتہ کو نکاح تو کرنے دیتے ہیں لیکن بعض علاقوں میں دستور ہے نکاح ہمارے ہی خاندان میں ہوگا، آپ ہمارے خاندان سے باہر نہیں جا سکتی۔ اس کو بھی قرآن نے کیا کیا؟ بولو ختم۔ نکاح بھی سے بھی نہیں روک سکتے اور نکاح بھی وہاں ہوگا جہاں آپ نہیں بلکہ یہ چاہے گی۔ اس میں اللہ نے عمر کی کوئی قید نہیں لگائی، 40 سال کی بیوہ یا طلاق یافتہ ہو، 50 سال کی ہو، 55 سال کی ہو، یہ تمہارا ہیڈ ایک نہیں ہے، تمہیں زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ بڑی ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں ضرورت کیا ہے، اب 4 بچے ہیں تمہارے، 5 بچے ہیں، اس عمر میں تمہیں شادی کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ چھوڑو بھائی، کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت بولو یہ اس کا ہیڈ ایک ہے، یہ تمہارا ہیڈ ایک نہیں ہے۔ جیسے کوئی 4 شادیاں کر رہا ہے تو اس کا ہیڈ ایک ہے نا، آپ کا ہیڈ ایک تھوڑی ہے۔ یہ آپ پتہ نہیں کیوں پریشان ہیں، مفتی صاحب کو کیا ہو گیا؟ بھائی ان کا ہیڈ ایک ہے، آپ کا ہیڈ ایک نہیں ہے۔ یہ میں اپنی بھی درمیان میں لگا دیتا ہوں نا۔ تو ہر ایک کے ہیڈ ایک ہم نے پالے ہوئے ہیں، وہ یہ کیوں کر رہا ہے، وہ یہ کیوں کر رہا ہے، وہ کم عمر سے شادی کیوں کر رہا ہے، وہ بڑی عمر سے شادی کیوں کر رہی ہے، یہ ہوتے ہیں نا لوگوں کے مسائل۔ اس نے یہ کیوں کر لیا؟ ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ وہ ایک دفعہ بیوہ ہوئی، اللہ کی قدرت دوبارہ شادی، دوبارہ بیوہ ہو گئی۔ تیسری دفعہ جب ان کی شادی ہو رہی تھی لوگ مذاق اڑا رہے تھے، بس کرو یار 2 دفعہ بیوہ ہو گئی، اب آرام سے بیٹھو۔ اب وہ بیوہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، جوانی میں بھی عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں۔ تو اب دیکھو لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، بھائی یہ اس کا ہیڈ ایک ہے۔ اچھا لوگ اس سے شادی کرتے ہوئے ڈر رہے تھے ان سے کہ میں بھی بیوہ پھر میں نہ مر جاؤں، تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے 2 دفعہ بیوہ ہونا تقدیر میں لکھا ہو، 3 دفعہ نہ ہو۔ یہاں مجھے وہ چٹکلا یاد آتا ہے، وہ ایک آدمی نے، ابے چھوڑو چٹکلوں کو، ابھی قرآن کو فوکس کرتے ہیں۔ آخر میں چٹکلے ہونا یہ صحیح ہوتا ہے، درمیان میں ہی آ جائیں تو پھر سارا موضوع چینج ہو جاتا ہے۔ اتنے اچھے احکام بیان ہو رہے ہیں قرآن کے، آگے اس کو آپ نے لوگوں کو بتانا بھی ہے۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ طلاق کے بعد ایک دھیلا واپس نہیں لینا، خلا کی صورت میں لے سکتے ہو مگر خلا بھی شوہر کی رضا سے ہوتا ہے، یک طرفہ نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ دوسرا کام تم نے کیا کرنا ہے، اس کو کہیں اور نکاح سے روکنا نہیں ہے۔ تیسرا کام یہ کرنا ہے نکاح بھی وہاں کرنا ہے جہاں وہ چاہتی ہے، تمہاری مرضی نہیں مسلط ہوگی، اس کی مرضی چلے گی۔ اور اگر پرانے شوہر سے نکاح کرنا چاہے اور 2 طلاقیں ہوئی ہوں تو وہاں بھی کر سکتی ہے، کیونکہ آیت کا ایک شان نزول بھی ہے۔ ایک صحابی نے اپنی بہن کا نکاح کسی صحابی سے کرایا، تھوڑے دنوں میں طلاق ہو گئی، طلاق ایک تھی، عدت ختم ہوئی، نکاح ختم۔ اب تھوڑے دنوں کے بعد دوبارہ ان دونوں کا دل چاہنے لگا کہ ہم آپس میں کمپرومائز کر لیں۔ ہوتا ہے وقتی طور پر اختلافات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، جب دور رہتے ہیں تو آپس میں میلان ہونے لگتا ہے۔ لیکن وہ جو صحابی تھے نا جن کی بہن کو طلاق ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ اب میں اپنی بہن کا نکاح دوبارہ اس آدمی سے بولو نہیں کروں گا، اور کہا کہ یا رسول اللہ میں نے ان کی عزت کی، ان کو اپنی بہن نکاح میں دی، انہوں نے لڑائی جھگڑا کر کے طلاق دے کے میرے گھر میں بٹھا دیا، تو میں کیسے دوبارہ؟ یہ ذلت محسوس ہوتی ہے نا انسان کو۔ قرآن میں اللہ نے آیتیں نازل کی کہ اگر وہ اپنے شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو درمیان میں رکاوٹ مت بنو۔ لڑے بھی وہ خود تھے، اب جڑ بھی خود رہے ہیں، نہیں آ رہی بات؟ اس کو بھی لوگ غیرت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، سسر صاحب بنا لیتے ہیں، میرے داماد نے میری بیٹی کو طلاق دی ہے، میں تو نہیں واپس بھیجوں گا۔ بھائی دنیا میں جو آدمی میں لچک نہیں ہے نا، فلیکسیبلٹی نہیں ہے، لچک نہیں ہے جس میں، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو یہ جو ہوتا ہے نا، میں اصول کا پکا، بھائی اصول کا پکا ہونا تو اچھا ہے، لیکن یہ اصول ہی غلط ہے کہ جو کہہ دیا تو اس پہ قیامت تک قائم رہنا ہے، یہ اصول ہی غلط ہے۔ اصول یہ ہونا چاہیے کہ جب موقع کی مناسبت سے جو بات ٹھیک لگے گی اپنے آپ کو چینج کر لوں گا، یہ اصول ٹھیک ہے، اس اصول پہ پکے رہو۔ اور یہ نبی سے ہمیں